پہلا نمبر حدیث پیش کرنے کا اہل حدیث کو ملا ہے، اور اہل حدیث کی طرف سے میں اس حدیث کو ابھی انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا، جس میں رفع الیدین کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ ہم رفع الیدین کرنے کی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى منكبيه افتتاح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وقال لا يفعل ذلك في السجود۔ باب ہے تکبیر تحریمہ میں نماز شروع کرتے ہی برابر دونوں ہاتھوں کا کندھوں یا کانوں تک اٹھانا۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے۔ سجدہ میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ دوسرا باب رفع یدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع، یہ تو افتتاح صلاۃ نماز شروع کرنے سے پہلے کی بات تھی۔ اب باب آیا ہے کہ رفع الیدین کرنا تکبیر تحریمہ کے وقت اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبداللہ بن مبارک قال اخبرنا یونس عن الزہری اخبر سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون عظم منكبيه وكان يقول ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك اذا رفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہم کو یونس بن یزید ایلی نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن عمر سے خبر دی، انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع یدین کیا، آپ کے دونوں ہاتھ اسی وقت مونڈھوں تک اٹھے، اور اسی طرح جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کرتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے۔ اس وقت آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، سجدہ میں آپ رفع یدین نہیں کرتے۔ قال حدثنا اسحاق واسطی قال حدثنا خالد بن عبداللہ عن خالد عن ابی قلابہ انہ رأى مالک بن حویرث اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صنع هذا۔ ہم سے اسحاق بن شاہد واسطی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ کے حال میں بیان کیا، خالد ہزار سے انہوں نے ابو قلابہ سے کہ انہوں نے مالک بن حویرث صحابی کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع میں جاتے اور اس وقت بھی رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی کرتے، اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، باب ہے 4 رکعت نماز میں قاعدہ اولیٰ سے اٹھنے کے بعد رفع یدین کرنا۔ حدثنا ایاس قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبید اللہ عن نافع ان ابن عمر قال اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قال في الركعتين رفع يديه ورفع ذلك
عمری نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے اور ساتھ ہی رفع یدین کرتے، اسی طرح جب وہ رکوع کرتے تب، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں رفع یدین کرتے، اور قاعدہ اولیٰ سے اٹھتے تب بھی رفع یدین کرتے۔ آپ نے اس فعل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھانا رفع یدین کہلاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین پر ساری امت کا اجماع ہے، مگر بعد کے مقامات پر ہاتھ اٹھانے میں اختلاف ہے۔ ائمہ کرام علماء اسلام کی اکثریت حتیٰ کہ اہل بیت اور سب باتفاق ان مقامات پر رفع یدین کے قائل ہیں۔ ابھی ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ ہمیشہ شروع نماز میں اور رکوع میں جانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ باہری جلد 273۔ ابن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بچشم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہمیشہ رکوع میں جانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری 13۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کی کہ اسی طرح حضرت عثمان سے بھی مروی ہے، تاریخ المغنی صفحہ 111۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت کندھوں سے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے، اور جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عاشق سنت نے کانا یرفع ہدایت فرما کر اور موجب روایت بہقی آخر میں حتیٰ لقی اللہ لا کر یہ ثابت کر دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء نبوت سے لے کر اپنی عمر شریف کی آخری نماز تک رفع یدین کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للصلاة رفع یدیہ حتى تكون كحل المنكبين ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل ذلك وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں موڑوں تک اٹھا کے اللہ ہو کر کہتے، اور جب رکوع کا ارادہ فرماتے تب بھی ایسا ہی کرتے، اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو ایسا نہ کرتے، یعنی رفع یدین سجدوں کے درمیان نہیں کرتے۔ ابو قلابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مالک بن حویرث کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے تکبیر کہی اور رفع یدین کیا، اور پھر رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر دی، اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ احمد بن حنبل ابو عاصم زہاق بن مخلد دوسری سند میں مصدق یعنی عبد الحمید بن جعفر محمد بن عمرو بن عطا ابو حمید ساعدی روایت ہے کہ وہ 10 صحابیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ابو قتادہ بھی تھے۔ ابو حمید نے کہا میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کیوں کر قسم خدا کی ہم تم سے زیادہ پیروی نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ ہم سے پہلے آپ کی صحبت
لوگوں نے کہا اچھا بیان کرو. ابو عمیر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو کھڑے ہوتے تو ہاتھ اٹھاتے اپنے مونوں تک، پھر تکبیر کہتے، پھر ہر ایک ہڈی اپنے مقام پر آ جاتی اعتدال سے، تو آپ جرف شروع کرتے، پھر تکبیر کرتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے مونوں تک، پھر رکوع کرتے اور دونوں ہتھیلیاں اپنے اپنے گھٹنوں پر رکھتے اور پھر سیدھی کرتے اور سر کو پیٹ سے برابر کرتے، نہ جھکاتے نہ اونچا رکھتے، پھر سر اٹھاتے اور فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے اپنے مونوں تک سیدھے کھڑے ہو کر پھر اللہ اکبر کہتے اور زمین کی طرف جھکتے، تو دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھتے، پھر اٹھاتے اپنا سر سجدے سے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتے. یہ ہے سنن ترمذی. باب رفع الیدین عند الرکوع، باب ہے رفع الیدین رکوع کے وقت. عن سالم بن ابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وزاد ابن ابي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين. روایت ہے سالم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، کہا دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع کرتے نماز اٹھاتے دونوں ہاتھ یہاں تک کہ برابر ہو جاتے دونوں شانوں کے، اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے، اور زیادہ کیا ابن عمر نے اپنی روایت میں بھی صحیح اٹھاتے تھے درمیان دونوں سر. باب رفع الیدین اذا رکع واذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وابو عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے جب نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ مونوں کے برابر کر دیا، اور اسی طرح جب رکوع کیا اسی طرح جب رکوع سے سر اٹھایا اور دونوں سجدوں کے درمیان آپ نہیں اٹھاتے. اب چاروں حدیثوں کا خلاصہ تھوڑا آپ لوگ سن لیجیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رفع الیدین کیا کرتے ہیں، رفع الیدین کیا کرتے تھے اور آخری عمر تک اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے رہے. آپ 15 منٹ بولیں گے اس سے بولو آپ نے بدری کی مخالف کی بات سنی. سب سے پہلے تو ہماری بات طے ہوئی تھی کہ ہر ایک بری کو اپنا دعوت دے کریں. بری کے مخالف نے صرف سنت کہا، لیکن کسی ایک حدیث میں سنت کا لفظ نہیں دیا. کسی چاروں کتابیں کھولی، کسی ایک حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عمل کو ہم رہے بھائی وقت زیادہ لوگ ابھی بھی بولیں گے یہ نہیں بولیں گے. پبلک کیسے سمجھے گی دودھ کا دودھ کیا ہے؟ سنت کا دعویٰ کیا تھا، بیان نہیں کیا کسی حدیث میں. سنو 15 منٹ میری 15 منٹ میری اسی میں مجھے حدیث بھی پیش کرنی ہے اور انہوں نے جو گڑبڑ کی وہ پبلک کو بتا نہیں آئے گا.
پھر آپ 10 منٹ آپ کو آپ نے میرے کو 15 منٹ دیے ہیں آصف بھائی صرف حدیث سے سب حدیثوں کی حدیث حدیث سے فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہوتا ہے، تو میری بات سنو مستحب بھی ہوتا ہے. عوام الناس کو تو یہ بتانا ہے، چلو انہوں نے نہیں بتایا لیکن میرا جو مسئلہ ہے میں تو بتاؤں گا خلاصہ کر کے. دیکھیے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول نہ کرنا سنت ہے. اب میں اپنی 15 منٹ میں سے حضرت کو حکم کر دیتا ہوں، وقت تو میرا ہے لیکن جو تم نے موضوع بیان کی صحیح بات نہیں. بات سنو 15 منٹ آپ کو ملے ہیں، بات وہ جو آپ نے بیان کیا اس کا 10 منٹ کاؤنٹ کرا دوں گھنٹے کے آپ کی حدیث میں یہ پرابلم یعنی آپ 10 منٹ یعنی پہلے انہوں نے بات کر لی اور اب مجھے سوال کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا. پہلے سائڈ ان کو بنایا جائے گا. ذمہ داری ذرا تو نہ کر سکتے بری کے مخالف غیر متکلم کے متکلم نے رفع الیدین کرنے کی جو روایتیں پیش کی. الحمدللہ میں نماز میں رفع الیدین نہ کرنا سنت علماء احناف کے نزدیک سے میں ثابت کر رہا ہوں، لیکن میرا یہ ثبوت آپ تمام حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بڑی ان کی مخالف نے جن کتابوں سے حوالے کیے اور حدیثیں بیان کی الحمدللہ میں انہی کتابوں سے حدیثیں بیان کروں گا اور یہ ثابت ہوگا کہ یہ تمام مجلس والوں کے ساتھ فریق کیا ہیں کہ میری حدیثوں کو چھوڑ دی، اپنی حدیثوں کو بیان کی کہ بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع الیدین کی اتنی جگہ کیا ہے. تو چلو سنتے چلے میرے سے کہ اللہ کے نبی نے نماز میں رفع الیدین کی اتنی جگہ کیا ہے. عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے. اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے وقت کیا، کتنی بار کیا اس کا ذکر نہیں ہے، سنت میں یا نہیں اس کا ذکر نہیں ہے. آئیے آگے ہم چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے نماز میں کہاں پہ کیا سنیے. یہ روایت بخاری شریف کی ہے کہ تیسری رکعت کے شروع میں کیا جو حضرت نے روایت بیان کی. اب آگے ہم چلتے ہیں اللہ کے نبی نے کہاں کیا. اللہ کے نبی نے سجدوں میں بھی رفع الیدین کیا جس کا فریق مخالف انکار کرنا ہے. سنیے وہ حدیث سے عن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ انه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم رفع يديه في صلاته اذا رفع واذا رفع راسه من الركوع واذا سجد واذا رفع راسه من السجود حتى يهادي بهما فمه واذنيه. نسائی شریف کی روایت ہے. آپ حضرات تمام جانتے ہیں کہ بری کے مخالف کے متکلم نسائی شریف کو لے کر کھڑے ہوئے رفع الیدین کرنے کے اپنے موقع اور اپنے فائدے کی جانچ کرنے کی تھی وہاں بیان کر دیا. اس روایت کو چھوڑ دیا کہ اللہ کے نبی نے سجدوں میں بھی کیا ہے. حضرت مالک بن حویرث بات میری بات سمجھ میں وہ ثابت کروں گا لوگوں میں ثابت کروں گا. آپ کا بہت کم ہو گیا. میں نے میری بات سنی. میں نے آپ کو کیا کہا رفع الیدین نہ کرنے والے سب جگہ پہ سنو میری بات سنو. جہاں جہاں اللہ کے نبی سے رفع الیدین ثابت ہیں پھر اللہ کے نبی سے منع ہوگا. میں وہ روایتیں بھی لا رہا ہوں تبھی تو میرا مسئلہ ثابت ہوگا. آپ مجھے بولنے دیجیے آپ ہاں ٹھیک ہے اسٹارٹ کیجیے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے رکوع کیا اور رکوع سے سر اٹھایا اور جب سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھایا تو دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لوٹ تک اٹھایا. یہ نسائی شریف کی روایت ہے جس کو بری کے مخالف نے دھوکہ دے کر چھوڑ دی پبلک کے سامنے. دوسری روایت حضرت یا مسند ابو یعلا کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں رفع الیدین کرتے تھے. حالانکہ بری کے مخالف اس کا بھی انکار کرتا ہے. جو حق ہے وہ میں نے بتلا دیا کہاں کا ہے رفع الیدین. آگے چلیں. آگے روایت میں علامہ حشمی نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے 3 جگہ پہ عبداللہ ابن عمر کی روایت بیان کی. بخاری
شریف کے حوالے سے یہی صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر رکوع کی تکبیر کے وقت اور جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کی تکبیر کے وقت بھی رفع الیدین کرتے ہیں. یہ روایت طبرانی کے اندر بھی ہے اور مسند حیثمی کے اندر بھی ہے. اب آئیے اس کے علاوہ میں اور ایک روایت بیان کرتا ہوں. نسائی شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر کے وقت رفع الیدین کیا. اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. اس کو فریق مخالف کے متکلم نے چھوڑ دیا اور نہیں بیان کیا. میری بات کا خلاصہ تمام حضرات نے سن لیا کہ ابتداء اسلام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں رفع الیدین تھا اور صرف جس طرح جماعت اہل حدیث کرتی ہیں وہ 3 جگہ پہ نہیں تھا. شہری بات پوری نماز آپ میرا ہوتا ہے آپ میری آؤ میں بتاتا ہوں
حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا جی ہاں پڑھ کر دکھلائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کر دکھلائی اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں کہیں رکوع الیدین نہیں کیا. ترمذی کی اس کے اوپر کی روایت انہوں نے بیان کی جو نیچے کی تھی یہ چھوڑ دی. واہ رے واہ حدیثوں سے محبت. آگے چلیں. حضرت حضرت فرماتے ہیں اپنی نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین نہ کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا حال. آگے چلیں. کان اصحاب عبداللہ واصحاب علی لا يرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ قال وقیع ثم لا يعودون. حضرت عبداللہ کے شاگرد اسٹوڈنٹ حدیثوں کو پڑھنے والے حضرت علی کے پاس آنے والے شاگرد اور ان سے حدیثوں کو پڑھنے والے اپنی نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے. یہ روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی. آگے چلیں. اس کے علاوہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ابو داؤد شریف کے اندر روایت 3 کتابوں سے انہوں نے روایت سے بیان کی. نسائی شریف میں بھی روایت ہے, ابو داؤد شریف کے اندر بھی روایت ہے, ترمذی شریف کے اندر بھی روایت ہے, مسلم شریف کے اندر بھی روایت ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری سے پہلے جو لکھی گئی ان کتابوں کے اندر بھی روایت ہے. اور میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا مسند حمیدی وقت کی قلت کی بنیاد پر. آگے جو ہے صحیح ابی عوانہ صحیح روایت علامہ حمیدی کی دوسری سند کے ساتھ. اگر کوئی جرموں کا ارادہ ہو تو سن لیں. دوسری سند کے ساتھ یہی روایت حضرت ابو عوانہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو شروع میں تکبیر تحریمہ کرتے وقت رفع الیدین کیا, رکوع جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت اور سجدوں کے درمیان آپ نے رفع الیدین نہیں کیا. یہ تھے بخاری شریف کے آپ کی روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل کہ اگر عبداللہ ابن عمر اپنی نماز میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل ایک زمانے میں رہا ہے جس کے ہم ان حدیثوں کا انکار نہیں کرتے ہیں. ہم اس کو حدیث سمجھ کر اس پر ایمان لاتے ہیں اور جن روایتوں میں اللہ کے نبی نے اس عمل کو ترک کر دیا ان کو سنت سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں. میرے عزیزوں سنیں کہ جن پہ رفع الیدین کا ذکر ہے اس پر بھی ہمارا ایمان حدیث ہوگا اور جن پہ ذکر نہیں ہے اس کو سنت سمجھ کر ہمارا ایمان. اور آپ کا معاملہ میرے محترم یہ ہے, ٹھیک ہے, میرے محترم یہ ہے کہ آپ نہ کرنے کی روایتوں کو ضعیف کہہ کر انکار کرتے ہیں. پاس کرنا تھا اس لیے انہوں نے کر دیا.
جتنی حدیثیں مولانا نے بیان کی ہیں، چاہے وہ عبداللہ ابن عمر کی ہو یا وہ جو ہے مجاہد کی ہو یا وہ جو ہے برا بن عازب کی ہو، وہ جتنی روایتیں ہیں ان پر محدثین نے جرح کیا ہے، وہ تب روایتیں ضعیف ہیں، قابل عمل نہیں ہیں۔ دوسری بات ہے رفع الیدین کے بارے میں ایک حدیث مسلم شریف کی مولانا نے پیش کی ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے نبی نے منع فرمایا رفع الیدین سے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث رفع الیدین کے بارے میں نہیں ہے، یہ حدیث تشہد سلام کے بارے میں ہے۔ صحابہ تشہد میں بیٹھتے تھے تو جب سلام دیتے اللہ کے نبی تو ہاتھ بڑھا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسا کرتے تھے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم شریف گھوڑوں کی طرح جو ہے حرکت کرتے ہو؟ ازنابو فائلو سنسن کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے گھوڑا تم جب اپنی ہلاتا ہے تو ایسا ایسا نیچے اوپر کر کے نہیں ہلاتا ہے، گھوڑا جب تم ہلاتا ہے تو ایسا 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 کر کے جاتا، ایسا کر کے جاتا۔ صحابہ ایسا سلام کر رہے تھے اشارے سے اور ایسا سلام کر رہے تھے اشارے سے، تو اللہ کے نبی نے اس سلام پر، اس ہاتھ کے بڑھانے پر، سلام کے وقت اشارہ کرنے پر منع فرمایا ہے، نہ کہ رفع الیدین کی ممانعت اور رفع الیدین کی منسوخیت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یعنی بعض لوگ جو علم سے ناواقف ہیں وہ حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث سے رفع الیدین کے منع پر دلیل لاتے ہیں۔ اس حدیث میں جو ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے وہ تشہد کی حالت میں سلام پھیرنے کے وقت کا ہے، نہ کہ قیام کی حالت میں۔ بعض صحابہ بعض پر ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کی حالت میں ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرنے سے منع فرما دیا۔ جس شخص کو تھوڑا بہت علم کا حصہ ملا ہے وہ اس حدیث سے عدم رفع الیدین پر استدلال نہیں کرے گا۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رافعوا ایدینا یعنی اے السلام ولذاقه بالروایت الصالح والمقصود من الاشارہ بالید عن السلام، یعنی حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث میں جو رافعوا ایدینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نماز کے آخر میں سلام پھیرنے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، یعنی ہاتھ سے بوقت سلام اشارہ کرتے تھے، جیسا کہ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس میں سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت ہے، نہ کہ اندر رکوع رفع الیدین کی۔ علامہ مولانا نے اس حدیث کو بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور منسوخیت کو ثابت کیا ہے اور یہ رفع الیدین پر لے گئے ہیں، حالت قیام کی بات پیش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سلام کے وقت کی بات ہے، تشہد کے وقت کی بات ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ انما امروا بالسکون فی الصلاۃ عند الاشارہ بالتسلیم دون رفع الصوت عند الرکوع، یعنی اسکنوا فی الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنے سے منع کیا گیا، نہ کہ عند الرکوع رفع الیدین سے، کیونکہ وہ تو بے شمار فرائض سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے کیا تھا، حیات صحابہ کرتے رہے۔ ازنابو خیل سمسن کی توضیح محدثین نے اس طرح کی، بعض صحابہ کرام تشہد میں سلام پھیرنے کے بعد دائیں اور بائیں ہاتھ سے اشارہ نہیں کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی طرح ہلتی ہیں۔ میرے دین بھائیوں، یہ جو حدیث پیش کی گئی ہے یہ رفع الیدین پر فٹ نہیں ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ کوئی جاہل بھی ایسا نہیں پیش کرے گا اس حدیث کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح حدیثوں سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اللہ کے نبی نے کیا ہے اور صحابہ نے بھی کیا ہے۔ میں اجازت دیتا ہوں، میں اجازت دیتا ہوں۔ یہ بات
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو سب گاؤں اور گاؤں میں تکبیر کہتے تو کہا کیا اے ابو ہریرہ یہ تکبیر کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ اقول یہ تکبیر وہی رسول خیر ہے، ورنہ خالی تکبیر کا انکار نہیں ہوا۔ اور موئی اس بات کی روایت یہ صحیح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور کہا کہ 3 چیزیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے اور لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے نماز میں اور کبیر سکوت کرتے اور جب سجدہ کرتے تو تکبیر کرتے۔ اول سجدہ کی تکبیر معروف تھی، نہ اس کا انکار ہوا۔ علاوہ اس کے خود ابن عمر سے سر اٹھاؤ میں رفع الیدین کرنا روایت ہے مالک سے کہ گزرا ابن جوزی نے تحقیق کی میں نے تعین کیا۔ بہرحال یہ ہے ہدایہ اور شرح اردو شرح ہدایہ، اس میں بھی ثابت کیا گیا ہے کہ رفع الیدین کرنا مستحب ہے، صحیح ہے۔ اور یہ بھی قائل ہے جو ہے صاحب ہدایہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں رفع الیدین صحیح ہے۔ جو ہے زکریا بوٹیگو دیوبند سہارنپور یوپی سے چھپی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوخ کر کے کوئی بات پیش کی گئی ہے، بہرحال وہ حدیث تو نہیں ہے اور وہ ادھر ادھر کی بات ہے۔ صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے خوبیوں کی طرف سے یہ منصوبہ ہوا تھا اور لوگوں نے اس طرح سے یہ بات کی ہے کہ عبداللہ بن عمر کو بدنام کرنے کے لیے ان کی طرف سے حدیث کو منسوخ کر دیا۔ انہوں نے پہلی بار ہاتھ اٹھایا، یہ تحاری کا حوالہ ہے، مولانا بھائی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہے، بتاتے ہیں یہ اثر مردود ہے کیونکہ اس کی صدر میں ابن عباس ہے جو متکلم کیے۔ نیز فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر تو خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رکوع رفع کیا کرتے تھے، فما عدالت کا صلاۃ ہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یعنی ابتداء رکوع سے اپنی عمر کی آخری نماز تک آپ رفع الیدین کرتے رہے اور اس کے خلاف کس طرح کر سکتے تھے اور ان کا رفع الیدین صحیح صنعت سے ثابت ہے۔ تعلیم میرے دل والوں، میں نے جو حدیثیں پیش کی ہیں
پر انہوں نے یہ کلام کیا جس پر انہوں نے یہ کلام کیا کہ یہ روایت من گڑت بات ہے. بھائی اگر من گڑت بات ہے، دیکھو اگر من گڑت بات ہے تو میں آپ کو ایک کاغذ کے اوپر پروف کے ساتھ لکھ کر دیتا ہوں کہ میں خود آپ کے ساتھ بولوں گا. آ جاؤ بیہقی شریف کی روایت پر کلام کیجیے، میں سند سناتا ہوں آپ کو کہ اس کے اندر کون کون راوی ہیں، اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے حضرت مجاہد کی، جس کے بارے میں حضرت نے کہا من غلط روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں فرماتے ہیں من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ. یہ کیا حدیث کو جھٹلایا، حدیث کی سند کو جھٹلایا. ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا مالی اراکم، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں اس طرح بچھے ہوئے گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس قلوب کی صلاح، نماز میں سکون اختیار کریں. اس کی جگہ پر کیا کہا انہوں نے؟ مولانا نے یہ کہا کہ یہ حدیث میں اس قلوب کی سلام، ارے حدیث کے الفاظ میں اس قلوب کی صلاح، سلام نہیں ہے، سلام آگے روایت دوسری جو آگے روایت ہے اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامت تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه. تو یہ روایت سلام کے وقت کی ہے، اوپر کی روایت میں عام ہے. صحابہ کہاں پیدن کرتے تھے، حدیث میں کہیں نہیں کھلا تھا، بلکہ یہ اس قلوب الصلاح ایک عمومیت ہے کہ نماز میں کہیں بھی ہو، نماز میں سکون کیا کرو. اگر میری بات سمجھ میں آپ دیجیے، آپ یہ اوپر دھرتی بن گیا نہیں آرگیومنٹ دے رہا ہوں میں نے بھی کہا آپ کو بولا میں نے کہا کیا کی آپ بولنا میں غلط بیان کر رہا ہوں آپ بولنا میں غلط بیان کر رہا ہوں آپ بولنا. عادل بھائی انہوں نے اپنے 10 منٹ کے بیان میں یہ باتیں کہی ہیں کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، تو کیا ان کی طرف سے آرگیومنٹ نہیں ہوا؟ ہم اتنا آرگیومنٹ نہیں کر سکتے
اور دوسری بات میں نے بیان کی تھی، انہوں نے امام بخاری کے دلائل دیے، میں نے امام بخاری کے استاد کے دلائل دی، انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، کچھ نہیں کہا. دوسری بات وہ آج بعد میں ہے وہ میں نے امام بخاری کے استاد کی روایت بیان کی تھی. روایت کی بات کیجیے. ہاں تو آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں شاگرد اور استاد میں مقام کس کا بڑا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے بھائی ابھی یہ مولانا اتنا زیادہ غصہ ہو رہے ہیں آپ متبادل بھی نہیں بنتے. نہیں غصے نہیں ایسا غصے تم جوان آدمی ہو جوان اور بڑے کی بات یہ نہیں کا معاملہ ہے. پرانے والے کا ہوا پانی کو حضرت نے جو بھی ابھی تک حدیث میں بیان کی رفع الیدین کرنے کی نہیں نہ حدیث ایک بھی بخاری سے ثابت نہیں کی انہوں نے بخاری شریف سے ایک بات. دوسری بات رفع الیدین کرنے کی منسوخ کا اس کے لیے ناسخ جو دوسری حدیث اس کے لیے انہوں نے پیش نہیں کی ہے. منسوخ ہونے کی دلیل انہوں نے پیش نہیں کی ہے. انہوں نے اپنے سے کہا ہے کہ یہ رفع الیدین کی حدیث ہے اندر رکوع و بعد رکوع منسوخ ہے. حالانکہ اندر رکوع و بعد رکوع کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے اس کا انکار ثابت انہوں نے نہیں کیا ہے. جیسے سلام کے وقت ہاتھ ادھر ادھر اشارہ کرنے کا انہوں نے ثابت کیا کہ وہ منسوخ ہوا. جب سجدے دونوں سجدوں کے بیچ منسوخ ہوا جس طرح انہوں نے ہدایہ بھی کہہ رہی ہے کہ
سامعین، آپ نے پورا مناظرہ دیکھا سنا۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی جانب سے کیا دلائل پیش کیے گئے اور غیر مقلدین کے دلائل کا جائزہ لے کر حاضرین مناظرہ کو یہ بتلایا گیا کہ غیر مقلدین کا موقف نماز میں رفع الیدین، یہ 3 جگہ رفع الیدین کرنا، نہ ان غیر مقلد کے مناظر نے اپنا دعویٰ صحیح طور پر پیش کیا، نہ اس کے مطابق دلیلیں پیش کی، اور ہمیں نے ان کی دلیلوں کی جائزہ لینے کا وقت دیا گیا۔ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور دیکھیے اس مناظرے کے ایک ایک لمحے اور منٹ کو کہ کیا حال ہو رہا ہے۔ مناظرے کے درمیان غیر مقلدین کے متکلم بھاگ رہے ہیں، بار بار اٹھ کر پیچھے تھوکنے کے بہانے سے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے جاہل اور عام ساتھی بار بار کھڑے ہو کر شور مچا رہے ہیں۔ غیر مقلدین کا دعویٰ تو یہ تھا، ہم نے پہلے یہ بات ان سے قبول کروائی تھی کہ آپ نماز میں رفع الیدین جو کرتے ہیں وہ سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ سنت ہے، لیکن انصاف کے ساتھ نظر کیجیے ان کی تمام حدیثوں پر جن کو انہوں نے دلیل بنا کر پیش کی، کسی حدیث میں سنت کا لفظ نہیں دکھا سکے۔ اور ان کی دلیلوں پر جب ہم نے سوال کیا کہ آپ کا نام اہل حدیثوں سے آپ کی نسبت جڑی ہوئی، تو دنیا والوں کے سامنے یہ پیغام پہنچاتے ہوں کہ ہم حدیثوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن معاملہ آپ کا یہ ہے کہ باطل کی کیا مجال کہ حق کو مٹا سکیں، باطل کی کیا مجال کہ حق کو مٹا سکیں، عاجز رہیں، دلیل نہ کوئی دکھا سکیں۔ غیر مقلدین کے متکلمین نے جو دلائل پیش کیے، کسی ایک دلیل میں نہ سنت کا لفظ دکھایا، نہ کسی حدیث سے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 ہی جگہ رفع الیدین کیا، ان کے علاوہ تمام جگہ پہ منع فرما دیا یا نہ کرنے کا حکم دیا، کسی حدیث میں نہیں بتلایا۔ لیکن غیر مقلدین کے مناظر نے جو ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیا تھا، ہم نے مختصر دوبارہ وہ سوال سامعین کے سامنے کر دو تاکہ تمام لوگ اس بات کو دیکھ لیں کہ غیر مقلدین کہ صرف نہ حدیث کی نسبت اور لفظ حدیث کو اپنی طرف کرتے ہیں، حدیث سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین حدیث ہیں، جو اہل حدیث جو عام طور پر لوگوں کے درمیان جن کے مقرر، جن کے مناظر، جن کے مصنفین یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم صحیح صریح غیر معارض حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی رہیں گے۔ آج دیکھیے آپ تمام حضرات نے سنی ہوگی کہ غیر مقلدین کے متکلم نے ایک روایت پیش کی بیہقی شریف کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل منقول فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کیا کہ آپ دعوی نبوت سے لے کر موت تک اپنی نماز میں رفع الیدین کرتے رہیں۔ دیکھیے کس طرح انہوں نے ناانصافی کی اور لوگوں کو اور تمام حاضرین کو مکر و فریب دیا، سنت قرار دیا۔ مجھے بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، محدثین نے اس روایت کو موضوع کہا ہے، من گڑت بناوٹی حدیث۔ اور میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مقلد مناظر سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ اس روایت کے اندر جو وضاح اور وضاح راوی ہیں ان کے بارے میں محدثین کا جو فیصلہ ہے میں بیان کرتا ہوں۔ اگر میں جھوٹ ہوں تو یہی اسی مجلس میں آپ میرا گریبان پکڑیے، لیکن اگر آپ کا کذاب اور وضاح ہونا ثابت ہو گیا، جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر مسلک اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث سے توبہ کیجیے۔ آئیے ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں اس حدیث کا جو حدیث غیر مقلد کے مناظر نے پڑھی تھی۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع وكان لا يفعل ذلك في السجود وما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى۔ رواہ البیہقی، یہ بیہقی شریف کی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ محدثین فرماتے ہیں اس روایت کی سند کے اندر ایک راوی ہیں اسما بن محمد انصاری اور دوسرے ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن قریش بن خزیمہ،
محدثین نے ان دونوں راویوں کے متعلق شدید کلام کیا ہے کہ یہ کذاب ہیں، یہ وضاع ہیں، یہ حدیثوں کے گڑنے والے ہیں۔ صرف بیہقی شریف کے اندر یہ روایت ہیں جہاں سے غیر مقلدین ٹولا ان روایتوں کو چھوڑتا ہے، اور یہ غیر مقلد کے مناظر کا قصور اور غلطی نہیں، بلکہ یہ اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلے ہیں۔ ان کے اکابرین میں سے مولانا محمد صادق سیالکوٹی نے جماعت اہل حدیث کی جو سب سے اہم کتاب نماز کے موضوع پہ لکھی ہے صلاۃ الرسول، اسی کتاب کے اندر اس حدیث کو لائیں۔ جو موضوع اور من گھڑت اور بناوٹی حدیث ہیں اسی کتاب میں لائیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ کیا کہا ہے محدثین نے ان دونوں راویوں کے متعلق۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان میں فرماتے ہیں عبد الرحمن بن قریش بن خزیمہ کے متعلق قال ابو حاتم لیس بالقوی، ابو حاتم فرماتے ہیں کہ یہ راوی مضبوط نہیں ہے۔ وقال یحییٰ کذاب یضع الحدیث، حضرت یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ حدیثوں کے گڑنے والا ہے۔ وقال العقیلی یحدث بالبواطیل عن الثقات، یہ ثقہ راویوں سے باطل روایتوں کو بیان کرتا یا باطل روایتوں کو ثقہ کی جانب منسوب کرتا تھا۔ وقال الدارقطنی وغیرہ متروک، کہ یہ ایسا راوی ہے جس کو محدثین نے چھوڑ دیا ہے، جن کی روایتیں محدثین لیتے نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسرا راوی عبد محمد اسما بن محمد انصاری جس کے متعلق محدثین نے وضع اور کذب کا الزام لگایا ہے۔ اگر آپ کا یہی دعویٰ ہے اور یہی آپ کی دلیل بن سکتی ہے تو پھر دیگر محدثین نے اس روایت کو کیوں نہیں بیان کیا؟ اور اگر آپ سچے ہیں تو پھر میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ آئیے اسی مجلس میں فیصلہ ہو جاتا اگر ایک طرف میں سوال کرتا اور میرے ان سوالوں کا جواب دے دیتے یا پھر میرے ان دلائل کو آپ جھوٹا ثابت کر دیتے تو نتیجہ عوام الناس کے سامنے آ جاتا۔ بات تھی کہ جتنے دلائل انہوں نے بیان کیے، جب رفع الیدین کی اتنی ساری روایتیں جب تم نے بیان کی اور بخاری کی رٹے جو عوام الناس میں لگاتے ہو، ذرا یہ بتائیے کہ جو روایتیں تم نے جزء رفع الیدین کے حوالے سے بیان کی، جب وہ روایتیں امام بخاری کی تھی تو امام بخاری ان روایتوں کو بخاری شریف میں کیوں نہیں لائے؟ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ جو روایت صحیح ہوگی میں اس التزام کے ساتھ اسے اپنی کتاب میں صحیح میں جمع کر لوں گا۔ جب یہ روایتیں جس کو تم نے پیش کیا جزء رفع الیدین کے حوالے سے وہ صحیح تھی تو پھر امام بخاری کیوں نہیں لائے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ان تمام روایتوں میں ذوق ہیں جن کی بنیاد پر امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ان روایتوں کو بیان نہیں کیا، جن روایتوں کو لے کر غیر مقلدین عوام الناس کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آگے چلیے، خلفائے راشدین کے حوالے سے کچھ روایتیں نقل کر رہے تھے، تمام روایتوں میں ذوق ہیں۔ دیکھ لیں بیہقی شریف کہ جس کے اندر خلفائے راشدین سے رفع الیدین کو ثابت کیا ہے کہ جہاں بیہقی شریف کے اندر یہ روایت نقل کی ہے اسی کے نیچے لکھا ہے کہ یہ روایت کی سند کے اندر ایک راوی عبداللہ نامی ایک راوی ہے جو ضعیف ہے۔ آگے چلیے، میرے دلائل جب میں نے رفع الیدین کا ثبوت آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ پیش کیا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی اسلام میں نماز میں ہر جگہ رفع الیدین کیا، اور میں نے دلائل سے سیاستہ کے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا کہ ہر اونچ نیچ پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کیا ہے۔ لیکن جس طرح سجدوں میں منع کیا گیا اسی طرح سلام کے وقت منع کیا گیا، جگہ جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، یعنی جو عمل پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بعد میں اسے منع فرما دیا۔ تو جس طرح آپ غیر مقلدین سجدے کے رفع الیدین کو منسوخ مانتے ہو، سلام کے رفع الیدین کو منسوخ مانتے ہو، اور 3 جگہ جو تم رفع الیدین کرتے ہو ان کے علاوہ تمام رفع الیدین کو منسوخ مانتے ہو، تو پھر ان 3 جگہ کو منسوخ ماننے میں کیوں پیٹ میں درد ہے؟ اگر 3 جگہ پر رفع الیدین کرنا ہے تو کوئی دلیل پیش کریں کہ اللہ کے نبی کا ایسا ارشاد ہو، صاف ہو، صریح ہو، صحیح ہو، اللہ کے نبی فرمائے کہ 3 ہی جگہ رفع الیدین کرنا ہے، باقی نہیں کرنا۔ میں نے اس سلسلے میں مسلم شریف کی روایت پیش کی تھی جن کو آپ دیکھیں گے کہ غیر مقلدین کے زمرے کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی، ایسا بتانا چاہ رہے تھے کہ گویا کہ فریق مخالف یعنی کوئی غلط بات کو پیش کر رہے ہیں، اور اٹھ کر یہ کہنے لگے کہ آپ نے مسلم شریف کی روایت میں چوری کی ہے کہ جہاں سلام کا لفظ ہے وہاں صلاۃ کا لفظ پڑا،
وہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، رفع الیدین کو ترک کر کے نماز میں سکون اختیار کرو۔ وہ مقلدین کو یہ سوال تھا کہ آپ نے مسلم شریف کے اندر یہ مکر و فریب دیا ہے کہ یہ الفاظ تھے نہیں اور آپ نے اس کو بیان کیا۔ آئیے مجھے موقع اس مجلس کے درمیان نہیں دیا گیا، اسی لیے میں عوام الناس کے سامنے یہ واضح کرنے کے لیے یہ کتاب دکھا رہا ہوں کہ یہ ہے مسلم شریف، جس کے اندر دونوں روایتیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں روایتوں کا ذکر ہے کہ پہلی روایت میں حضرت جابر، میں نے دوران مجلس بھی یہ بات کہی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس سے گزرے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں، تھوڑا سا علم رکھنے والے حضرات اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ بتلا رہے ہیں حدیث شریف کے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس سے گزرے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، تو مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ گویا کے بچے ہوئے گھوڑوں کی دمیں، اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نماز میں سکون اختیار کرو۔ یہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ کا لفظ لائے، اسکنوا فی الصلاۃ، کہ یہ معاملہ، یہ مسلم شریف ہے کہ یہ معاملہ نماز کے درمیان ہوا ہے، عام نماز کا لفظ عام ہے، سلام کے درمیان نہیں ہوا۔ ہاں سلام کا جو معاملہ ہے اسے بھی ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ سلام کے وقت بھی رفع الیدین تھا، اس کو بھی ہم نے ثابت کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع فرما دیا۔ کہ اسی روایت کے نیچے دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دوسری روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم سلام پھیر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اس حدیث کا الفاظ، اوپر کی روایت میں تھا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، اور اس روایت میں کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ دونوں قصے الگ، دونوں واقعے الگ، دونوں نماز الگ، اور اس نماز میں جہاں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کے وقت دیکھا، قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار بیدہ الی الجانبین، کہ جب ہم نے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے السلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، اور دونوں جانب اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، چاہے وہ اشارہ اس طرح کیا، اس طرح کیا، یا اس طرح کیا، کس طرح کیا، حدیث میں اس کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں، لیکن حقیقت ہے کہ صحابہ کرام نے ہاتھوں کو اٹھایا، اور ہاتھوں کو اٹھانے کا نام ہی رفع الیدین ہے۔ تو صحابہ کرام نے اشارہ کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس اشارے سے روک دیا اور فرمایا علامۃ تؤمنون بایدیکم کانھا اذناب خیل شمس، کہ کیا تم ایسی حرکت کرتے ہو گویا کہ بکے ہوئے گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں سے اشارے کرتے ہو؟ تو یہ سلام کے وقت رفع الیدین، نہ کہ اوپر کی روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ آئیے آگے، میں نے ایک بات کہی تھی، بار بار میں اس بات کو دہراتا رہا کہ غیر مقلد مناظر کھڑے ہو جائیے اپنی جگہ پر، میں بھی کھڑا ہوں، اور آج ہم عوام الناس کے درمیان فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو دلائل پیش کی اور تم نے جو دلائل پیش کی رفع الیدین کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں، بنیادی راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، کہ جب عبداللہ ابن عمر ہی جگہ جگہ رفع الیدین کے ثبوت کو بیان کر رہے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع الیدین نہ کرنے کو بیان کرتے ہیں، تو آئیے ہم فیصلہ کرتے ہیں محدثین سے، تم اہل حدیث ہو تو آئیے تمہارے مجاز کے مطابق ہم فیصلہ کروا دیتے ہیں، کہ آئیے محدثین سے پوچھتے ہیں کہ جب راوی اور جب صحابی کے دو عمل روایت میں مذکور ہوں، راوی کے دونوں عمل روایت میں مذکور ہوں، تو کس عمل کو سنت کہا جائے گا، کس عمل پر فیصلہ دیا جائے گا؟ محدثین کا اصول ہے کہ راوی کے قول کو نہیں بلکہ راوی کے فعل کو دیکھا جائے گا۔
اور ہم نے بہقی شریف کی روایت پیش کی تھی کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تکبیر تحریمہ کے علاوہ اپنی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے. اور غیر مقلد مناظر کو یہ چیلنج بھی دیا کہ اگر ہم اس روایت میں جھوٹ اور مکر و فریب کا سے کام لے رہے ہیں تو آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئیے اور اس روایت کو جس کو تم نے ضعیف قرار دیا ہے کھڑے ہو جائیے اور اس کی سند میں جتنے راوی ضعیف ہیں آپ بتاتے چلیں اور ہم یہاں سے ظاہر کرتے چلیں گے کہ یہ تمام کے تمام راوی صاف ہیں, کلیئر ہیں. محدثین نے ذرہ برابر کلام نہیں کیا بلکہ یہ کہا ہے محدثین نے اسنادہ صحیح, اس کی سند صحیح ہے. سن لیں دنیا کے غیر مقلدین کہ جب یہ ثابت ہو چکا رفع الیدین کے سلسلے میں کہ علماء مقلدین چاہے وہ احناف ہوں, مالکیہ ہوں, شافعی ہوں, حنابلہ ہوں, سب کے سب اس بات کو اپنے درمیان اختلاف کے باوجود اس بات کے قائل ہیں کہ رفع الیدین جو نہ کرنے کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین ایک زمانے میں اللہ کے نبی کا عمل تھا لیکن بعد میں ترک کر دیا گیا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرنا سنت ہے, جن ائمہ مجتہدین کے نزدیک وہ کرنے کو سنت قرار دیتے ہیں اور نہ کرنے کی روایتوں کو حدیث قرار دیتے ہیں. ائمہ مجتہدین کے زمرے میں سے کوئی بھی ایک حدیث کا انکار نہیں کرتا برخلاف غیر مقلدین اہل حدیث کے جو رفع الیدین صرف نماز میں 3 جگہ رفع الیدین کے قائل اور باقی نہ کرنے کی جو روایتیں ہیں, سجدوں میں رفع الیدین کرنے کی روایتیں, تمام روایتوں کا انکار کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا غیر مقلد مناظر سے کہ تمام روایتوں کو ایک ہی لفظ میں کہہ دیا کہ ضعیف ہے, موضوع ہے, بناوٹی ہیں. آگے چلیے غیر مقلد مناظر ایک بات پیش کر رہے تھے کہ صحابہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اپنی نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. ہم نے ایک سوال کیا جس سوال کو انہوں نے ٹال دیا, جواب نہیں دیا کہ جب یہ روایت حضرت حسن نے بیان کی اس وقت حضرت حسن کی عمر کیا تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی. میرے عزیزو سامعین, روایت کو بیان کرنے کے لیے محدثین کے درمیان ایک عمر درکار ہے, ایک سمجھداری, ایک سوجھ بوجھ, ایک شعور ہونا چاہیے. مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 اور ایک روایت کے مطابق 9 سال تھی. تو کیسے غیر مقلد جہاں آپ کا جھوٹ ثابت ہو گیا کیسے ہم آپ کی بات کو مان لیں. اور اگر ابھی بھی آپ کو مکر و فریب نظر آ رہا ہے حق کی زبان میں تو آئیے کھڑے ہوئیے. ہم نے اس وقت بھی اعلان کیا ہے کہ کھڑے ہوئیے اور ہمارے سوال کا جواب دیجیے, لیکن یہ ایک جواب نہ دے پائے. اس سے صاف واضح ہو گیا کہ اس رفع الیدین کے مناظرے کے درمیان غیر مقلدین نہ ایک کوئی صحیح دلیل دکھا سکے, نہ کوئی صریح بات پیش کر سکے, نہ اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کر سکیں. اس لیے صاف معلوم ہوا کہ یہ بے لگام گھوڑے ائمہ مجتہدین کے دشمن حدیثوں پر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنی خواہشات, اپنی نفس پرستی پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان گمراہوں سے بچائے.